بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کارندوں کے لیے ایک اور بری خبر ہے، وہ یہ کہ آٹے اور چینی بحران پر جس کمیشن کا پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے کہ 25 اپریل کو رپورٹ سبمٹ کی جائے گی، اس سے قبل ایک اور کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو پیش کی جا رہی ہے، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وہ اگلے ہفتے جو ہے اس کمیشن کی رپورٹ پیش ہوگی، جس کے بعد پاکستان کی سیاست کے اندر جو بڑے بڑے سیاستدان، بیوروکریٹ، کنٹریکٹر اور جو بھی ملک کو لوٹنے والے مافیاز ہیں وہ ایک دفعہ ہل کر رہ جائیں گے۔ ایک طرف عمران خان اور پاکستانی قوم ہوں گی، اور دوسری طرف یہ مافیاز آپ کو اکٹھے نظر آئیں گے۔ اب آپ کے ذہن کے اندر سوال آ رہا ہوگا کہ آخر وہ کمیشن کون سا ہے جس سے آٹے اور چینی کے بحران والا جو کمیشن ہے اس سے بھی بڑا ایک بھونچال آئے گا۔ تو میں آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ 9 مہینے قبل پرائم منسٹر عمران خان نے پاکستان کے اندر غیر ملکی لیے گئے قرضوں پر ایک کمیشن بنایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جس کا نام تھا انکوائری کمیشن آن ڈیٹ، یعنی قرضوں پر وہ کمیشن بنایا گیا تھا۔ اور 2008 سے لے کر 2018 تک یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی دو حکومتیں گزری ہیں، انہوں نے 24,000 ارب روپے کا جو ہے وہ غیر ملکی قرضہ لیا تھا۔ وہ قرضہ انہوں نے کہاں خرچ کیا، کون سی سکیمیں بنی، کس طرح کک بیکس لیے گئے یا نہیں لیے گئے، کیا یہ شفاف طریقے سے خرچ کیا گیا، یا اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے کنٹریکٹس کے اندر جو ہے وہ خرد برد کی، رقم کھائی، پیسہ منتقل کیا ٹی ٹیز کے ذریعے، دیگر ذرائع سے۔ یہ کمیشن بنایا گیا تھا، اور یہ کمیشن جو ہے حسین اصغر جو ڈپٹی ڈائریکٹر نیب تھے ان کی سربراہی کے اندر بنایا گیا تھا، جس کے اندر ISI، IB، SCCP، FBR اور چند دیگر اداروں کے جو ہے نمائندے شامل کیے گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر نے اعلان کیا تھا کہ اب ہم مشکل وقت سے گزر آئے ہیں، اور یہ جو اپوزیشن کے چور ڈاکو لٹیرے ہیں یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ آپ نے نالاکی کر دی، یہ ملک کو آپ کیسے لے کے چلیں گے، معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ تو اب میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ جو 24,000 ارب روپے آپ نے قرضہ لیا یہ کہاں خرچ کیا، اور کیا یہ اپنی پراپر جگہوں پر خرچ ہوا یا نہیں ہوا۔ اب یہ جو ہے اس حوالے سے رپورٹ آئی ہے کہ اگلے ہفتے تک یہ جو پورے کمیشن کی رپورٹ ہے وہ رپورٹ پرائم منسٹر عمران خان کو پیش کی جا رہی ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور بعض جو اڑان بھرنے والے پرندے PTI کے اندر آئے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اربوں روپے کی جو کرپشن ہے، خرد برد ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ انکشافات سامنے آئیں گے۔ اور یہ جو لیکس جس انکوائری رپورٹ کا ابھی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اس کو لوگ بھول کے اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے لگ جائیں گے، اور پھر جو ہمارے وظیفہ خور صحافی ہیں وہ بیچارے پریشان ہو جائیں گے، اور ان کو بہت بڑا جھٹکا لگے گا، چونکہ وہ کہیں گے دیکھو جی آٹے اور چینی پر رپورٹ آئی ہے تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اب یہ رپورٹ آ گئی ہے، اب یہ کیسے پتا چلے گا۔ پھر وہ کہیں گے ایک طرف کرونا نے جو ہے پوری قوم کو جکڑا ہوا ہے، دوسری طرف پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ احتساب کر کے سب کو جکڑ رہے ہیں، یہ تو بڑی کھلی جارحیت ہے۔ اور میر شکیل اور رحمان صاحب جیسے لوگ جو ہے وہ بھی جیلوں کے اندر ہیں، ان کی ضمانتیں منسوخ ہو گئی ہیں، آزادی صحافت پر خطرہ ہے، اور پوری دنیا کا میڈیا اس پر چیخ و پکار کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں پھر آتی ہیں، میں آپ کو اس کی تھوڑی جو ہے وہ ڈیٹیل دینے لگا ہوں کہ یہ قرضہ جو پریزیڈنٹ پرویز مشرف کا جب ٹنیور ختم ہوا، اور آپ خود اندازہ کیجئے کہ دن رات یہ سارا جو مافیا ہے یہ گالیاں دیتا ہے، ڈکٹیٹر کی رٹ لگاتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں، جس طرح وہ رضا ربانی صاحب ایکٹنگ کرتے ہیں۔ تو عوام نے جمہوریت وہ کہتے ہیں کہ آمریت سے پھر بھی بہتر ہوتی ہے، بے شک کمزور بھی ہو۔ تو اب پرویز مشرف کے جو دور کا اختتام ہوا
اس وقت تک جو پاکستان کا ٹوٹل قرضہ تھا وہ 6,690 ارب روپیہ تھا، اور جب 2018 کے اندر یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی ہے تو یہ پاکستان کا جو قرضہ تھا 30,846 ارب روپیہ جو ہے وہ مزید یعنی یہ قرضہ ہو گیا۔ تو یہ 24-25 ہزار ارب روپیہ جو ہے یہ قرضہ اس دوران یہ جو بڑے صاف اور شفاف جمہوری لوگ تھے انہوں نے لیا۔ اب کمیشن نے اس حوالے سے کون سے عام منصوبوں پر تحقیقات کی ہیں؟ ٹوٹل جو منصوبے ہیں تقریباً 1020 منصوبہ جو ہے اس کو انہوں نے ریکارڈ لیا ہے۔ 40 افسران جو ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے اس نے اس کمیشن کی ہیلپ کی ہے ریکارڈ کے اندر، اور اس ریکارڈ لینے کے بعد جو میگا پروجیکٹس ہیں اس میں یہ پشاور BRT بھی شامل ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بڑے منصوبے جس طرح BRT پشاور ہے تو یہ منصوبہ جو ہے آپ کو علم ہے کہ 50 ارب جو ہے اس سے بڑھ کر 30 ارب روپے سے بڑھ کر یہ منصوبہ 75 ارب روپے تک گیا ہے۔ اس پر ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، تو اپوزیشن بھی آپ کو علم ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے صاف شفاف جمہوری لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں۔ تو اسی طرح انہی کے دور کا ایک اور منصوبہ ہے وہ ہے نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ۔ یہ جو ہے اس کا 84 ارب روپیہ تخمینہ تھا اور یہ 500 ارب روپے جو ہے اس پر خرچ ہوا ہے، یہ بھی اس منصوبے کے اندر شامل ہے۔ پھر میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر جو شامل کیے گئے ہیں منصوبے ان میں منگلا ڈیم کی سطح بلند کرنا، گومل زام ڈیم، دیامر بھاشا ڈیم، شادی کور ڈیم، ضلع گوادر کے 60 منصوبے، رحیم یار خان چشتیاں وہاڑی شالیمار KVT لائن، اور اس طرح کے مختلف اضلاع کے اندر جو سڑکیں بڑی بڑی بنی اس کے منصوبے ہیں، مواصلات کے، پھر پیٹرولیم اور قدرتی وسائل کے ٹوٹل 25 منصوبے، پورٹس اینڈ شپنگ اور ریلوے کے 56 منصوبے، HEC یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے 285 پروجیکٹ منصوبے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے 78، IT ڈپارٹمنٹ کے 203۔ اس طرح کے مختلف جو پروجیکٹس تھے، منصوبے تھے، بلڈنگیں تھی، نہریں تھی، ڈیم تھے، سڑکیں تھی، اور مختلف جو اور پروجیکٹس ہوتے ہیں بجلی کے، گیس کے، اس طرح کے پروجیکٹس جو ہے وہ لیے گئے۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیے کہ 23 اداروں سے وابستہ 200 افراد جو ہے ان کی نشاندہی کی گئی، 220 اکاؤنٹس کے ذریعے 150 منصوبے جو ہیں اس کے 220 اکاؤنٹس کے ذریعے 450 ارب روپیہ جو ہے اس کی جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کو مشکوک، ذرائع کہہ رہے ہیں کہ مشکوک قرار دیا گیا، اور ان پر جو ہے وہ بڑا فوکس کیا گیا اس رپورٹ کے اندر، جو ابھی تک کوئی کسی آفیسر نے یہ رپورٹ تھوڑی بہت جو لیک کی ہے میں وہ آپ کو تھوڑا بہت بتا رہا ہوں۔ اور کمیشن کی نشاندہی پر 420 غیر ملکی کو جو قرضے ہیں ان کا ریکارڈ لیا گیا ہے۔ 40 افسران نے مدد کیا، جیسا میں بتا چکا ہوں۔ سفارشات کو 6 درجوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کے اندر FIA اسٹیٹ بینک ڈپارٹمنٹ اور SCCP ISI IB یہ سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں یہ شامل ہیں اس کے اندر۔ اور آپ دیکھیے گا کہ یہ کوئی بھی جو پروجیکٹ ہے یہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی جو اس وقت جو یہ آیا آٹا اور چینی کا کمیشن اور کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، عمران خان یقیناً اس پر سخت ایکشن لیں گے، تو یہ شادیانے بجا رہے ہیں کہ چلو ہم تو چور اور ڈاکو تھے، سرٹیفائیڈ کرپٹ ہے، تو ان کو جو ہے وہ دھلا ہوا دودھ کا دھلا ہوا قرار دیا جا رہا تھا۔ تو اب ہم ایک ہی سب کو ایک ہی جو ہے وہ کہتے ہیں صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد، مگر محمود و ایاد اس لیے کھڑے نہیں ہوئے کہ یہاں پر پرائم منسٹر جو ہے اس کا جو نیگلیجنس یعنی آپ کہیں کہ بددیانتی نہیں ہے، جس طرح کہ آپ کے وزرائے اعظم کی بددیانتی ہوتی تھی، غفلت ضرور ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا ہوگا، غلط اعداد و شمار دیے گئے ہوں گے، غلط انفارمیشن دی ہے، اسی لیے ان کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ غصہ بھی ہے۔ اب جو ہے آپ کے جو لیڈر ہیں نواز شریف، بلاول صاحب، یہ سارے تو سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگ ہیں، زرداری صاحب جنہوں نے لوٹا ہے۔ تو اب یہ جب کمیشن کی رپورٹ آئے گی ظاہر ہے اس کا آگے فردر پروسیجر ہوگا،
تو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس آٹے اور چینی بحران کا جو کمیشن کی رپورٹ ہے اس سے پہلے ہی یہ رپورٹ شاید پبلک کر دی جائے گی، اور یہ جو سارا کرپٹ مافیا ہے، خواہ اس کا تعلق نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم یا پی ٹی آئی سے ایون ہو، یہ سارے مافیا کے خلاف عمران خان جو ہے وہ عوام کی حمایت کے ساتھ ایک ہی ٹائم پر لڑنے جا رہا ہے، اور ساتھ پوری قوم کرونا کے ساتھ بھی لڑے گی۔ آپ دیکھیں گے شہباز شریف اور زرداری صاحب اور یہ سارا جو شتر مرغ سیاست دان ہے، کرپٹ الیٹ ہے، اس پر کیا بیتے گی، ان کی ہوائیاں اڑیں گی۔ یہ اب طرح طرح کے بہانے تراشیں گے، اور شہباز شریف سوچیں گے میں تو لندن سے یہاں جو ہے وہ پیرا شوٹر ڈاکٹر بن کر آیا تھا، اور واپسی میں جو ہے وہ مجھے جیل بھیج دیا گیا، اور نیب کے علاوہ دیگر ادارے اس کے اندر تحقیقات ان کی مکمل ہونے جا رہی ہے، اور نیب کے ڈپٹی جو میں نے بتایا حسین اصغر صاحب اس کے سربراہ تھے۔ تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کو پہلے ہی میں خبر جو ہے وہ دے دوں، اور یہ خبر آج کے روزنامہ جنگ کے اندر زید گشگوری صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ لگائی ہے، آپ چاہیں تو وہاں سے پڑھ لیں ڈیٹیل کے اندر، اور بھی جو ذرائع ہیں اس حوالے سے یہ خبر جو ہے وہ عام ہو رہی ہے۔ بہرحال اپنے میزبان ساجد گنڈل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔